بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سے ایک سورہ سورہ قلم کی۔ اس کا آغاز نون سے ہوتا ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ قلم لکھتا ہے اور پھر اسے لکھتے ہیں کاتبین بہی۔ بے شک محمد وہ شخص ہے جو مجنون نہیں ہے، اور پھر اس کا اسوہ بہترین ہے، اور اس کے لیے اس کی کتاب خیر ہی خیر ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے عورتیں اور مرد جن کا کام ہے کہ وہ چغلی کریں، اور چغلی کرنے کے علاوہ ان کے پاس بیہودہ گوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کچھ عورتوں کو کہ وہ صدقہ کرے، کیونکہ رسول نے انہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا اور کہا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، تم عیب جوئی کرتی ہو، تم حامدوں پہ تہمت لگاتی ہو، اور تم بہت زیادہ بہودہ گوئی بھی کرتی ہو اور تان زان کرتی ہو۔ تو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناپسند کرتے ہیں۔ پھر ایک باغ کی بات کی گئی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس پہ مسکین کا حق تھا، تو اس میں ایک پھیری دینے والا آیا اور پھیری دے کے چلا گیا، کیونکہ جس دن مسکین کا حق ادا کیا جاتا تھا ان میں سے گنتی کے چند دنوں میں ایک دن انشاءاللہ نہ کہا گیا، تو پھر اس دن مسکین کو تو کچھ نہ دیا گیا۔ البتہ وہ باغ ختم ہونے والا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے جو اس کے مالک تھے کہ ہمارا رب اس سے ہمیں بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر عطا کریں گے، اور پھر اس دن مسکین کو کچھ نہ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والے اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جھٹلانے والے اور صاحب ایمان کے ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے کچھ قسموں کی جو رسول نے کھائی ہیں کہ قیامت کے روز وہ اللہ سے بنوائیں گے، اور پھر قسم اللہ ہی کے علاوہ کسی کی نہیں کھائی جا سکتی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی جائے تو اللہ اس پر سخت گرفت کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا جاندار ہے جو میں ایک باغ ہے جس پہ مسکین کا حق ہے، لیکن ایک تھوتھنی والے کی ناک پر اللہ تعالیٰ نے داغ دیا اور اس کو پھر اس سے برار دی کہ جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس جانور میں تبدیل کیا گیا ہے جس کو اس باغ میں آنے سے روک دیا گیا ہے، جیسے قرآن میں ذکر ہوتا ہے خنزیر کا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس پہ بتاتے ہیں کہ شکار کچھ دن ہیں جن میں ایک آدمی شکار کرنے کو نکلا جس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت کی، اور پھر یہ ہوا کہ اسے اللہ کا قرب عطا ہو گیا، مطلب کہ جناب یونس علیہ السلام، اور پھر حضرت محمد پہ جادو کیا گیا، اور جادو اتنا شدید تھا کہ جادو کے ہوا ان کے بال پر، کنگھی پر اور کھجور کے خوشوں پر، جس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں صبر اور نماز سے کام لینے کا حکم دیا، اور پھر معجزتین نازل کی گئیں جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے اولو الالباب، یعنی کہ عقل مند۔ اور پھر بات کی جاتی ہے ان لوگوں کی جن سے اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کتاب میں سے کسی حصے کو مانا جائے، کسی کو جھٹلا دیا جائے؟ ابھی کہ یہ پورا کا پورا انمول خزانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبو بڑی بہترین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین اور کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس معرفت کو پہنچ سکے کہ اس کی کتاب کا اجر عظیم ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں محفوظ ہو۔ قرآن اللہ کی بہترین کتاب ہے اور قرآن کا حق ہے کہ اس سے پڑھا جائے۔ سورہ قلم بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول جو دین لائے ہیں ان میں ایک آدمی تھا مغیرہ، عبداللہ ابن مغیرہ، جو کہتا تھا کہ آپ بہکے ہوئے ہیں، تو بے شک کیا ہم بہکے ہوں کو نہ بہکے ہوئے اور مومن جو رسول ہیں ان کے برابر کرتے ہیں، تو بے شک وہ دین سے نابود ہو۔
یہ تھا ایک چھوٹا سا لب و لباب سورہ قلم کا. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ سنی جا رہی ہے سورہ قلم. تو گزارش ہے کہ اگر اس میں کچھ گرفت ہو اللہ کی طرف سے یا تو کوئی ایسی اصلاح کر دی جائے تاکہ تلقین ہو جائے کہ فردر یہ سلسلہ کنٹینیو کیا جائے یا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو اس پہ کمنٹ ضرور کیے جائیں. پھر اللہ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ تم عیب جوئی کرتی ہو، تو حامدوں پر لعن طعن کرتی ہو اور تم جہنم میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہو، جو کہ قول ہے اللہ کے رسول کا. اور میں نے تمہارے منہ سے اور کچھ عورتوں کے جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہوئے نظر آئے. جب اللہ کے رسول نے بتایا تو یہ اس کا حدیث کا معنی ہے. اس کے علاوہ یہاں بات کی جاتی ہے اس کی بھی کہ جو لوگ مار پڑتے ہیں آخرت میں وہ بدترین ہیں، اور وہ اتنی سخت ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دن کلمہ گو اور وہ لوگ جن کا ایمان ہے درود شریف اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم وہ ایک جیسے نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.